اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بھائی یا ہم لوگ سب دھیرے دھیرے ہبلی میں کام کی غرض سے شفٹ ہوتے چلے گئے. سب کے اپنے اپنے گھر بن گئے، لیکن میرے والد گرامی آخری سانس تک تڑس کی ہی سرزمین پر رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان سے نہیں کہا گیا، بہت مرتبہ کہا گیا کہ ہبلی میں ہاسپٹل قریب ہے، دواخانے دکھانا رہتا ہے، بار بار نہیں رہ جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اخیر تک وہ اپنا بنایا ہوا گھر اور اس سرزمین کو نہیں چھوڑے. مجھے یاد ہے کہ وہ تڑس آئے تھے امامت کے لیے، پھر اخیر میں ان کا جنازہ ہی جب تڑس سے اٹھا تھا. اور اس تاریخی سرزمین کی وجہ سے ہمیں بھی یہاں سے لگاؤ ہے. اس سرزمین سے بڑا لگاؤ ہے، یہاں کے مسلمانوں سے ہماری محبتیں ہیں. اسی لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ جب بھی ضرورت پڑے مجھ فقیر کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور میں کوئی پیشہ ور یا معاش کے طور پر در بدر بھٹکنے والا، پیسوں کے لیے جانے والا مقرر یا خطیب نہیں ہوں. یہ جلسے، یہ تقریریں میرا ذریعہ معاش نہیں ہے کہ میں ان سے کمانے کے لیے نکلا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ خالص میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوں. لوگ جو محبتوں سے نوازیں یہ ان کی محبتیں ہیں، لیکن یہاں پر بھی میں کہوں گا کہ جب بھی یاد کیا جائے گا انشاءاللہ یہ فقیر حاضر ہوگا. اور آپ سب یہاں مل کر کے ایک بڑا کام کر سکتے ہیں، اختلافات کو ختم کریں. آپسی اختلافات اب بچا کیا ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے؟ اگر اب بھی ہم آپس میں گتم گتھا اور لڑتے بھیڑتے رہیں گے تو دشمن ہمیشہ ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دشمن آج جو ہم پر حملہ آور ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں 70 جماعتیں پیدا ہو گئی، فرقے پیدا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ مرنے کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس دین پر کیوں نہ جمع ہو جائیں جو صحابہ کرام حضور کا دین لے کر نکلے تھے، وہ اہل سنت و جماعت ہے. لہذا ان اختلافات سے بھی بچے، سلسلوں کے اختلافات سے بھی بچے. سنی جتنے مشائخ اور پیران اعظام ہیں سب کے سلسلے مدینے تک پہنچتے ہیں. ہاں الحمدللہ جتنے سنی سلسلوں سے آپ وابستہ ہوں گے سب کی منزل مدینہ ہی پہنچے گی. لہذا ہم میں آپس میں ایک دوسرے سے بیر نہ ہو، اختلاف نہ ہو، جھگڑے فسادات نہ ہو. ہاں دلی جانے والی 100 ٹرینیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی ٹرین میں بیٹھ کے جاؤ، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دلی پہنچنا ہے. اسی طرح ہمارے مشائخ سلاسل جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب دعوت دیتے ہیں حضور پاک کے قدموں کی، ان کے نقش قدم کی. تو ہم سب کا مقصد اور منزل ایک ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے. اسی لیے آپس میں کبھی لڑنا بھڑنا نہیں چاہیے. شیطان ہمیشہ اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے دلوں میں کہ یہ وہ سلسلے والا ہے، یہ فلاں سلسلے والا ہے، اس کی اس سے نہیں جمے گی، اس کی اس سے نہیں جمے گی. یہ شیطانی وسوسے ہیں. دل کو کشادہ رکھو، سب میرے نبی کے غلام ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنا، ان کے قدموں تک پہنچنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اس کے علاوہ میں جماعت کے جو نئے اراکین ہوں گے ان سے گزارش کروں گا یہاں پر دینی تعلیم کا جو سلسلہ پہلے سے چلتا تھا اس کو آباد کیا جائے. بچوں کو پڑھانے کا بھی، دارالعلوم کا بھی، لڑکیوں کا بھی، جو جو انتظام ہو سکتا ہے وہ سب کریں. اللہ نے آج آپ کو منصب دیا ہے، اگر اس کو بھی اسی طرح سے گنوا دیں گے تو کل قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جگہ دیا ہے. بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جن کے پاس 2 گھنٹے جگہ نہیں ہے، تمہارے پاس کئی ایکڑ میں جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمدنی کے ذریعے تمہیں دی ہے، اس کو ضائع نہ کرو. سارے لوگ مل کر کے ایسی یہاں پر پلاننگ کرو کہ آگے چل کر فیوچر میں ہمارے بچے ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے تڑس میں پڑیں، بلکہ باہر کے بچے یہاں آ سکیں. یہ سارے لوگ مل کر کے کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور میں خوب دعا کرتا ہوں سیدنا احمد شاہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں کے وسیلے سے مولا کریم اس وطن کو ہمارے مرکز اہل سنت و جماعت بنائے. اور ایک فخر کی بات ہے، ایک ہمارے لیے فخر کی بات ہے، میں دنیا بھر گھوما ہوں، بہت سارے گاؤں گئے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے تڑس میں
مولانا حنیف صاحب آپ کو بھی بتا دوں، آپ بیجاپور کے ہیں اور وہاں سب فرقے موجود ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا طرز آج تک بدعقیدہ لوگوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، پورے طرز میں سب سنی ہے کہ بے نہیں؟ شک بے شک، الحمدللہ اتنے سال ہو گئے کوئی چنی نہیں آیا، سارے جتنے بھی ہیں سنی، کوئی ہے کیا؟ نہیں نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے، نہیں نہیں، نئی آبادی بھی آئی، ادھر کے پلاٹ ادھر کے پلاٹ سارے پلاٹ، لیکن سارے پلاٹوں میں جو بھی آیا وہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ الحمدللہ یہ بزرگوں کا بہت بڑا کرم ہے طرز پر۔ تمہارا پورا گاؤں وہابیوں سے، بدعقیدوں سے اور بھی الگ الگ چوہوں سے پاک ہے، تو جب تک ایسے چوہے نہیں ہیں تو تم اپنی اس سنیت اور اپنے ایمان پر فخر کرو اور مل جل کر کے کام کرو، انشاءاللہ العزیز یہاں سے جو کام ہوگا وہ پوری کائنات میں پھیلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔